اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ عالم ارواح میں ابھی تک دنیا نہیں بنائی گئی، یعنی انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح میں اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اے پیغمبرو، اے نبیو، میں تمہیں دنیا کے اندر اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجوں گا، میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، لیکن خیال رکھنا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تمہاری زندگی کے اندر میرا آخری پیغمبر آ گیا، میرا عظیم الشان پیغمبر اور آخری رسول اگر تمہاری زندگی میں آ گیا تو تم نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لتؤمنن بہ ولتنصرن، اس پیغمبر پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے اللہ کے دین کے معاملے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ إِصْرِي، تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ یہ جو میں تم سے بڑا باری عہد اور معاہدہ لے رہا ہوں اس کو تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت اور فضیلت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تورات کے چند اوراق لے کر وہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ کر پڑھنے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر دیکھتے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے غصے کی وجہ سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر تو میرے سامنے تورات پڑھ رہا ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل ہوئی ہے، آج اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری تابع داری کرتے، وہ بھی تورات نہ پڑھتے، وہ بھی قرآن پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے تو امتی بن کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، آ کر قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر وہ ہیں۔ یہ نہیں کہ ان امتی بننے سے ان کی نبوت ختم ہو جائے گی، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ ان کی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور آخری پیغمبر کے وہ امتی بھی ہوں گے۔